مفتی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے جوان بیٹے کی موت ہو جاتی ہے اور وہ قرآن خوانی کا اعلان کرتے ہیں. لوگوں نے کافی ٹرول کیا ان کو. ہمارا دین مفتی صاحب کیا یہی آ کر ختم ہوتا ہے؟ اور کیا بڑے بڑے گناہ اس وقت جو ہو رہے ہیں مفتی صاحب سرعام اور اعلانیہ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ سب دنیا سے ختم ہو گئے؟ میرے خیال سے کیا لوگوں کو نظر آنا بند ہو گیا ہے؟ اس پر کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ دیکھیے، مولانا طارق جمیل صاحب ایک بڑے آدمی ہیں اور ان کے صاحبزادے کی موت ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. لوگوں نے تو اس کو خودکشی اور نہ جانے حرام اور کیا کچھ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جوڑا. یہ زیادتی ہے. میں نے اس موقع پر بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. باقی رہ گیا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا قرآن خوانی کروانا. یہ امت شروع سے کرتی آئی ہے. ٹھیک. اور اس کا اعلان کر دینا کہ بھائی جمعرات کو ہم کریں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ان کو ٹرول کرنا، اچھا دو طرف سے کرنا. کچھ کہتے ہیں جی اب جو ہے نا وہ یہ کرنے لگ گئے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. کچھ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیوں ہے. بھائی یہ ان کا معاملہ ہے، اللہ کا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا معاملہ ہے. وہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں، آپ سے نہیں مانگ رہے. آپ نے ان کے بیٹے کو نہیں بخشنا. یہاں تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر بخشش اور مغفرت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ شاید مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا میں ہی جہنم میں بھیج دیتا. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ کچھ تہذیب و تمدن اس کو بھی پیش نظر رکھیں. اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. اگلے کے گھر میں جوان بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے اور آپ جو ہے نا وہ اس پر تان اور تبرے کیے جا رہے ہیں. یہ درست عمل نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مطلب دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو شاید یہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو مطلب ایسے مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب نے تو کوئی خاص جواب نہیں دیا. انہوں نے شاید دو جملے ہی کہے، لیکن میرے خیال سے مفتی صاحب آپ والی بات کہ ہاں یہ بہت زیادہ زیادتی ہے. تکلیف ان کے دو جملوں سے پتہ لگ رہی تھی. ٹھیک. زیادتی ہے.